ہم سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر اسد رضا رہبر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ محترم جناب عرفان صاحب نے بڑا عمدہ کلام آپ کو سنایا ہے۔ آپ کے نہا خانے دل میں عقیدتوں کی کن دلیں روشن ہو گئی ہوگی۔ حضرات، اس وقت آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کے بہت مشہور شاعر جنہوں نے اپنی آواز کی بلبوتے پر پورے ہندوستان میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کیے ہیں۔ وہ ذات وہ شخصیت شاعر اسلام جناب شمس کلکتوی صاحب اللہ، جناب عابد رضا شبنمی صاحب اللہ، جناب الطاف رضا رانی گنج سری پور اور شاعر اسلام جناب افضل نوری صاحب اللہ، یہ تمام تر شعراء کرام علماء کرام ممبر شریف پر رونق کی سٹیج ہو چکے ہیں۔ بس آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، محبتوں کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں، عقیدتوں کے ساتھ بیٹھیں، اور ہندوستان کے بہت بڑے بڑے خطیب کی آمد ہونے والی ہے، جن کی بیانات کی زنجیروں میں ہمیں اور آپ کو قید ہونا ہے۔ واقعی اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو پیچھے جو حضرات کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیے۔ اگر آپ لوگ آگے آ جاتے تو بڑی مہربانی ہوتی۔ اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو تھوڑا سا ماحول بنانا پڑے گا، ورنہ شہر مدھوپور سے چل کر کے آپ کی دیار محبت میں میری حاضری ہوئی ہے۔ آپ نہیں بولیں گے تو ہم مرجھا جائیں گے اس خیال کے ساتھ کہ ہر شخص پتھروں کا خریدار تھا وہاں، ہر شخص پتھروں کا خریدار تھا وہاں، ہیرے جو میرے پاس تھا وہ گھر لے گیا میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جتنے لوگ شاعری سمجھتے ہیں وہی لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں یا رسول اللہ۔ آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ اپنے ابو جی کے سسرال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتا ہے شمس بھائی پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں، ان لوگوں کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، ان لوگوں کا ایک الگ ماحول دینا پڑتا ہے، ورنہ ایک شاعر سے اس کی وائف نے پوچھا کہ آپ پورا ہندوستان گھومتے ہیں لیکن ہم کو نہیں گھماتے ہیں، تو شاعروں کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو تیاری کرو، اپنی وائف کو کپڑا اپڑا پہنا لیا اور قبرستان گھسا دیا۔ بتائیے پارا گرم ہوگا کہ نہیں؟ ایک تو کبھی گھمانے کے لیے نہیں لے جاتے تھے اور آج لے بھی گئے تو قبرستان گھسا دیا۔ بیوی نے غصے کے عالم میں کہا کہ یہ بھی کوئی گھومنے کی جگہ ہے؟ تو شاعروں کا ذہن دیکھیں، انہوں نے کہا کہ بے وقوف، یہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں اور تو نخرے کرتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی صاحب مسکرا رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ مسکرانا میرے باپ کی سنت نہیں ہے بلکہ رسول پاک کی سنت ہے۔ جتنے لوگ محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، وہ سارے لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ اب میں ایک مضمون پڑھتا ہوں علماء کرام آپ لوگوں کے حوالے سے کہ جس نے لفظ قل سے ساری دنیا کو پیدا کیا اسے خدا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سپورٹ چاہیے، آپ لوگ ہمارے انجن ہیں، آپ لوگ نہیں بولیں گے تو یہ لوگ بھی نہیں بولیں گے۔ انجن بولے گا ڈبہ خود بخود بولیں گے۔ میں شروع ہو رہا ہوں۔ اسد بھائی، آپ مجھے احساس ہونا چاہیے آپ کے علاقے میں ہوں، یہ پورا علاقہ آپ کا ہے، لیکن جلسے والوں کا کہنا ہے کہ مہمان لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے آج ہم لوگ سنیں گے۔ آپ سے میں معذرت خواہ ہوں، میں شروع ہو رہا ہوں کہ جس نے لفظ قل سے ساری دنیا کو پیدا کیا اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کی قلبوں کی برکتوں سے لوگوں کو جینے اور مرنے کا سلیقہ ملا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بولو پیارے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جن کی شجاعت و بہادری نے قلعہ خیبر کو انگلیوں سے اٹھا پھینکا اسے مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ اور حوران بہشت جن کی خاتمانی پہ رشک کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اور 22,000 لشکر جرار کے سامنے جو خدا کی بندگی ادا کرے اسے حسین تاجدار کربلا کہتے ہیں۔ اور جو ہر روز 1,000 رکعت نفل نماز ادا کرے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اور جو اپنے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کہتے اسے غوثیہ کہتے ہیں۔ اور جو اسی بھارت کی سرزمین پہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں واقعی اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا عشق بولے گا، آپ کا ایمان بولے گا۔ جو اسی بھارت کی سرزمین پہ 90 لاکھ دینوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے اسی کو ہندوستان کے خواجہ پیا کہتے ہیں۔ اچھا اتنے لوگوں میں کسی کو نعرہ یاد ہے؟ اگر نعرہ یاد ہے تو کھڑے ہو کر کے لگائیے۔
माशाअल्लाह नारा लगा करके आपने हमारे हौसले में बढ़ा दिया है। हजरात अभी तो मैं शुरू हो रहा हूँ, पूरा रंग आपको देखने का मिलेगा, लेकिन मजबूरी है कि उलमाए किराम शोरा किराम की एक लंबी फहरिस्त है और वक्त की पाबंदी हमारे साथ भी है। आप मोहब्बतों के साथ बैठे हैं। हिंदुस्तान का एक बड़ा खूबसूरत लहजा, मुस्कुराता हुआ लहजा, जिनको दुनिया शायर इस्लाम बुलबुले बागे मदीना जनाबे जाहिद साहब किबला से गुजारिश है वो आए और बेहतरीन लबो लहजे में हम सारे सामीन के कुलूब व अज़हान को मनोवर मजल्ला करेंगे। लेकिन उनके आने से कबल मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग हाथों को उठा करके इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से मोहब्बतों के साथ मुझे एहसास होना चाहिए कि यहाँ सारे लोग रसूल पाक के सच्चे और पक्के आशिक बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, तेरी हयात का गुलशन महक भी सकता है, अंधेरी रात है जुगनू टपक भी सकता है, बस इतना सोच कर नाते रसूल पढ़ना, उसी के सदके मुकद्दर चमक भी सकता है।